میرے لیے کوئی جوس لائے گا بھی یا نہیں؟ اتنا کام کر کے آیا ہوں، بندے سے کوئی پوچھ لے کھانے پینے کا۔ مہاویر شام میں واپس آیا تو ہال میں سینٹرل صوفے پہ بیٹھ کے دعائیاں دینے لگا۔ یہ لیں، کنیز آپ کی خدمت میں پانی کا گلاس، جوس کا گلاس پیش کرتی ہے، مہربانی کر کے اس کو قبول کریں۔ سجل ٹرے میں 2 گلاس سجا کر مہاویر کے سامنے کرتی مسکرا کے بولی، ہائے میری سجو، اگر تم نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ مہاویر سجل کے گال کھینچ کے مسکرا کے بولا، آپ پانی پئیں، پھر بتائیں آج آپ نے کام کیا اور دن کیسا گزرا؟ سجل مہاویر کے ساتھ بیٹھ کے بولی، آفس میں کام تو بہت میں نے کیا، ہاتھ میں ٹانگوں میں تھکاوٹ ہے۔ مہاویر کی دہائیاں عروج پہ تھی۔ اچھا، آپ نے کیا وہاں پر مزدوری کی؟ سجل نے مسکراہٹ دبا کے کہا، کسی مزدوری سے کم کام نہیں کیا میں نے، مہاویر نے جتانے والے انداز میں کہا۔ اچھا، اب بتائیں ذرا اس کام کی نوعیت اور تفصیل۔ سجل متجسس ہوئی۔ میں نے پورے اسٹاف کو تگنی کا ناچ نچوایا۔ مہاویر ایک گھونٹ میں جوس کا گلاس ختم کرتا ہوا بولا، واقعی؟ وہ کیسے؟ سجل اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھنے لگی، جس پہ مہاویر آرام سے بتانے لگا۔ کیسا لگا آفس جا کے؟ ڈنر کے بعد سب لاؤنج میں جمع تھے، تبھی التمش عالم نے مہاویر سے پوچھا۔ ٹھیک تھا، مہاویر نے بتایا۔ کام پہ فوکس کرو، زمینوں پہ دل نہیں لگتا تو آفس میں لگاؤ، التمش عالم نے سنجیدگی سے کہا۔ جی، اب اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، مہاویر بڑبڑاہٹ میں بولا۔ محمل، ادھر آنا، منیبہ بیگم نے محمل سے کہا جو ٹی وی پہ کوئی ٹاک شو دیکھنے میں محو تھی۔ جی دادو، کیا بات ہے؟ محمل ان کے پاس بیٹھ کے بولی۔ تیار ہو جاؤ، ارسلان آنے والا ہے، اس کے ساتھ شاپنگ پہ جانا، منیبہ نے کہا۔ شادی کی شاپنگ؟ محمل نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں، اور کس کی شاپنگ؟ تمہارے فرض سے سبکدوش ہو کے سکون سے مرنا چاہتی ہوں، منیبہ بیگم شفقت بھری مسکراہٹ سے بولی۔ دادو ایسی باتیں مت کیا کریں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، محمل ان کے مرنے کی بات سن کے تڑپ کے بولی۔ اچھا نہیں کہتی، تم جا کے تیار ہو جاؤ، منیبہ بیگم نے نرمی سے کہا تو وہ بجھے دل کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ تمہیں کوئی سوٹ پسند آیا؟ ارسلان نے جھنجھلاہٹ سے محمل سے کہا، جو بس اس کو پورے مال میں چکر لگوا رہی تھی۔ ابھی کہاں، محمل نے جواب دیا۔ تم نے مجھے آج بہت تھکا دیا ہے، ارسلان احتجاجاً بولا۔ شادی کی شاپنگ جھٹ سے تو نہیں ہو سکتی نا، محمل نے پرسکون ہو کے جواب دیا۔ ایک تو لڑکیوں کو دلہے میں دلچسپی ہو یا نہ ہو، پر اپنی شادی کے کپڑوں میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، ارسلان کوفت سے بولا، جس پہ محمل نے کان نہیں دھرے۔ آخر 2 گھنٹے مزید ارسلان کو خوار کرنے کے بعد محمل کو ڈریسز پسند آ گئے، جس پہ ارسلان نے 1000 مرتبہ شکریہ ادا کیا۔ سر، کل مہاویر سل نے 3 مرتبہ پورے آفس کا راؤنڈ لگوایا، سارا آفس دیکھنے کے بعد انہوں نے بس نائس کہا، مجھے بار بار شہزاد کہنے کے بجائے جنزاد کہہ رہے تھے، اب باقی سٹاف نے بھی میرا یہی نام رکھ لیا ہے۔ سر، مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، آپ پلیز ان سے کہیں ایسے نام مت لیں۔ سر، مہاویر سر کو کل میں نے جتنی بھی فائلز دیں وہ انہوں نے خود ریڈ نہیں کی، بلکہ مجھ سے ایسے پڑھوائیں جیسے میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ان کو سبق پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سر، مہاویر سر ہر 10 منٹ بعد چائے اور کافی کی فرمائش کر رہے تھے، ساتھ میں ان کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چاہیے تھا، جیسے فرائز، چپس، سموسا، چاٹ۔ التمش عالم اپنے کیبن میں ریوالونگ چیئر پہ بیٹھے مٹھیاں زور سے بھینچے ایک کے بعد ایک مہاویر کی شکایات سن رہے تھے۔ ابھی تو 1 دن ہوا تھا آفس جوائن کیے، اس نے سارے اسٹاف کو ہراساں کر دیا تھا۔ تاعمر آنے کے بعد وہ پورے آفس کا نظام یقیناً الٹ پلٹ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ التمش عالم نے پریشانی سے اپنی کنپٹی سہلائی، ان کو مہاویر کے مستقبل کی فکر ہونے لگی، جس سے مہاویر خود لاپرواہ سا تھا۔ میں بات کرتا ہوں، آپ سب جا کے اپنا کام کریں۔ التمش عالم کی پاٹدار آواز سن کر سب سر کو جنبش دیتے باری باری وہاں سے چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے مینیجر کو کال کی، مہاویر کو اپنا پیغام پہنچانے کا کہا۔ آپ نے یاد کیا مجھے؟ 5 منٹ بعد ہی مہاویر اپنی مخصوص مسکراہٹ چہرے پہ سجا کے بولا۔ وہ واقف تھا التمش عالم نے اس کو یہاں کس وجہ سے بلایا ہے۔ اگر تم یہ سب اس لیے کر رہے ہو تاکہ میں تمہیں آفس آنے سے روکوں تو تم غلطی پہ ہو، التمش عالم نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا مطلب آپ کا؟ اب میں نے کیا کیا؟
महावीर चेहरे पे मासूमियत सजा के बोला, वीर तुम कब सीरियस हो गए अपने मुस्तकबिल के लिए? क्यों तुम मुझे परेशान करते हो? बूढ़े बाप का ज़रा एहसास नहीं है तुम्हें? अल्तमश आलम ने उसे शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश की। बूढ़ा कहाँ, आप तो अभी भी यंग लगते हैं। कहें तो हम आपकी शादी का सोच रहे हैं। महावीर आंख विंक करके दोस्ताना अंदाज में बोला, ला हौल वला कुव्वत, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अल्तमश आलम की रंगत लाल हुई थी। महावीर झट से अपनी जगह से उठता केबिन के दरवाजे तक पहुंचा। अल्तमश आलम अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगे, जबकि महावीर उल्टे कदमों से उनकी तरफ पलटा। ऑफ़र अच्छी है, सोचिएगा ज़रूर। इतना कह के महावीर 9-2-11 हो गया। अल्तमश आलम ने सुर्ख आंखों से बंद दरवाजे को देखा। महमल आज फातिमा के घर गई थी। वहाँ बातों में उसको वक्त गुजरने का पता नहीं लगा, जिससे अब वो रात के 8 बजे टैक्सी के लिए ख्वार हो रही थी। मगर जब कोई रिक्शा, टैक्सी, कैब ना मिली तो उसने पैदल घर जाने का फ़ैसला किया। अंधेरा चारों तरफ फैल गया था, हर तरफ खामोशी का राज था। उसे अब इस सन्नाटे से डर लग रहा था, इसलिए तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी। पर सामने से आती गाड़ी की हेडलाइट उसकी आंखों पे पड़ी तो बेसाख्ता उसने अपनी आंखों के सामने हाथ रख दिया। महावीर ऑफिस के बाद जुनैद की तरफ गया था। उसका इरादा वहाँ रुकने का था, पर अल्तमश आलम ने उसके इरादों पे पानी फेर दिया, जिसकी वजह से वो अब घर वापस जा रहा था। जब सामने से उसे किसी वजूद के आते का एहसास हुआ तो उसने गाड़ी साइड पे रोक के गाड़ी से वो बाहर आया, जहाँ एक लड़की चेहरे पे हाथ रख के खड़ी थी। मैडम हाथ हटा लें, अंधी होने से बच गई हैं आप, महावीर उसके सामने आता हुआ बोला। महमल ने कुछ जानी पहचानी सी आवाज़ सुनी तो फ़ौरन आंखों पे से हाथ हटा लिया, पर सामने महावीर को देख के उसका गुस्सा और हैरत दोनों जज्बात ऊद आए। इसके बरक्स महावीर के तासुरात ऐसे थे जैसे उसे अपना कोई सालों पुराना दोस्त मिल गया हो। हाउ लॉन्ग टाइम, महावीर खुशगवार लहजे में बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महमल ने सख्त लहजे में पूछा। ब्रेक डांस कर रहा हूँ, महावीर पैरों को हरकत देता घूम के बोला। फजूल इंसान, महमल बुड़बुड़ाती हुई पास से गुजरने लगी तो महावीर दीवार बन के सामने आ गया। मिस लड़ाकू, पहले बताना पसंद करेंगी कि इतनी रात को, अंधेरी रात को आप यहाँ क्या कर रही थी? अगर कोई मासूम जिन आपको देख के डर जाता तो? महावीर शरीर नज़रों से उसको देख के पूछने लगा। तुम मेरे अब्बे हो जिसको मैं बताती फिरूं, महमल ने नागवारी से कहा। क्या हो रहा है यहाँ? महावीर कुछ कहने ही वाला था जब पीछे से भारी भरकम आवाज़ सुन के वो उल्टे पैर उसकी जानिब मुड़ा, जहाँ एक पुलिस वाले के साथ कांस्टेबल खड़ा उन दोनों को मशकूक नज़रों से देख रहा था। अपने सामने पुलिस वालों को देखकर महमल को अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। बातें हो रही हैं, प्लीज़ ज्वाइन अस, महावीर खुश दिली से बोला। थानेदार से थानेदारी नहीं चलेगी, बताओ क्या रिश्ता है दोनों का? पुलिस वाले ने कड़क आवाज़ में पूछा। मैं नहीं जानती इसको, मैं तो अपने घर जा रही थी, महमल ने जल्दी से अपना दामन साफ किया। मियाँ बीवी हैं हम, मौसम अच्छा था तो रोमांस करने के लिए रुक गए थे, मगर ऐन आप लोगों की शिरकत ने हमारे दरमियान खलल पैदा कर दिया। महावीर की गौहर अफशाई पर महमल की आंखें फटी की फटी रह गईं। झूठ बोल रहा है ये, मुझे तो इसका नाम तक नहीं मालूम, महमल खा जाने वाली नज़रों से महावीर को देखते हुए बोली। मैडम नाम नहीं पता तो रात के अंधेरे में मुलाकातें क्यों की जा रही हैं? पुलिस वाले ने रोबदार आवाज़ में इस्तफसार किया। ला हौल वला कुव्वत, महावीर यहाँ वहाँ नज़र घुमा के बोला। अस्तगफिरुल्लाह, आप सोच समझ के तो बोलें, महमल ने गड़बड़ा के कहा। हीरो, अगर ये तेरी बीवी है तो निकाह नामा दिखा। पुलिस वाले की बात पर महावीर की सिट्टी गुम हो गई। महमल शैतानी मुस्कुराहट से महावीर को देखने लगी। निकाह नामा तो घर पे है, महावीर ने उज़र पेश किया। फ़ोन तो होगा ना, उसमें तस्वीरें भी होंगी, दिखाओ मुझे, तुम्हारे घर वालों को भी खबर करनी है। रात की तारीकी में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? पुलिस वाला मूँछों को ताव देता बोला, जिस पे महावीर को पहली दफ़ा गुस्सा आया। निकाह नामा है, गले का पट्टा नहीं है जो मैं या मेरी बीवी गले में पहन के घूमेंगे। नहीं है कोई तस्वीर और ना निकाह नामा। हम मियाँ बीवी हैं, हमें पता है, आप जाके अपना काम करें। महावीर जल के बोला। बकवास क्यों कर रहे हो? मुझे तो तुम्हारा नाम तक नहीं पता, इंस्पेक्टर को सच सच बताओ, महमल ने उसके पाँव पे अपना पाँव मार के कहा। स्वीट हार्ट,
مانا کہ تم ناراض ہو، پر سب کے سامنے تم مجھ سے اتنا اجنبی رویہ نہیں رکھ سکتی۔ میں مہاویر ہوں، مہاویر عالم، جس کے پیار میں تم کالج لائف سے پاگل ہو۔ مہاویر اس کو آنکھوں سے اشارہ کرتا بولا، جو محمل عقل کل کو سمجھ میں نہ آیا۔ بہت کر لیا تم دونوں نے ڈرامہ، اب چلو پولیس اسٹیشن، اب باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ پولیس والا طیش میں آتا ہوا بولا، جو ان کی موجودگی فراموش کیے خود لڑنے میں مصروف تھے۔ دیکھیں سر، آپ بنا کسی قصور کے مجھے اریسٹ نہیں کر سکتے۔ محمل نے اپنا لہجہ مضبوط کیے کہا، میں مہاویر عالم ہوں، سن آف التمش عالم۔ اگر میرا بال بھی بیکا ہوا تو آپ اپنی وردی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ مہاویر مغرور لہجے میں بولا، مذاق اچھا ہے، لگاؤ اس کو ہتھ کڑی، اور میڈم آپ خود چلیں ہمارے ساتھ۔ انسپکٹر ایک پل کو تو گھبرا گیا، پھر سنبھل کے کانسٹیبل اور محمل کو مخاطب کیے بولا، جس سے دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ منیبہ بیگم ہاتھ میں تسبیح پکڑے باہر صحن میں ٹہلتی پریشانی سے داخلی دروازے کو دیکھ کے محمل کا انتظار کر رہی تھیں۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی فکر میں روانگی آ رہی تھی۔ پاس چارپائی پہ ارسلان بیٹھا کسی کو کال کرنے میں مصروف تھا۔ دادی، محمل اپنی دوست کے گھر سے تو کب کی نکل چکی ہے، پتہ نہیں یہاں کیوں نہیں پہنچی ابھی تک، ارسلان نے فکر مندی سے کہا۔ مجھے خود فکر ہو رہی ہے، تم جا کے دیکھ کے آؤ، رات کے 10 ہونے والے ہیں، منیبہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ آپ فکر نہیں کریں، میں جاتا ہوں، ارسلان نے ان کو پرسکون کرنا چاہا۔ سر، میری دادی پریشان ہو رہی ہوں گی، آپ پلیز مجھے جانے دیں۔ محمل کو فکر لاحق ہو گئی تھی، پر یہاں کوئی اس کی سننے کو تیار نہیں تھا۔ انسپکٹر انہیں اپنے تھانے لے آیا تھا، جہاں مہاویر ریلیکس تھا کیونکہ التمش عالم پہنچنے والے تھے۔ میڈم، کچھ پیپرز ہیں، آپ سائن کریں، پھر چلی جائیے گا جہاں جانا ہے۔ انسپکٹر ایک سخت نظر مہاویر پر ڈال کر کہنے لگا۔ جواب میں مہاویر نے اسمائل پاس کی، جس پہ وہ صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گئے، کیونکہ وہ اب جان گئے تھے کہ سامنے بیٹھا لڑکا کس کا سر درد تھا۔ کون سے پیپرز؟ میں نہیں کروں گی سائن۔ محمل کو تشویش ہونے لگی۔ سائن تو کرنا ہوگا، ورنہ آپ کو لاک اپ کے اندر کریں گے، ضمانت بھی مشکل ہوگی۔ انسپکٹر نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ محمل نے اپنی توپوں کا رخ مہاویر کی طرف کیا۔ او مس لڑاکا، اپنا کیا میرے سر پہ نہ ڈالو، کیا ضرورت تھی رات کے وقت اکیلے جانے کی؟ مہاویر نے گھور کے کہا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی حاتم تائی بن کے میرے سر پہ پہنچنے کی؟ محمل نے دو بدو جواب دیا۔ چپ کرو تم دونوں اور سائن کرو۔ انسپکٹر اپنے بال نوچ کے کانسٹیبل کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرنے لگا، جہاں کاغذ موجود تھے۔ دکھاؤ۔ مہاویر نے چھیننے والے انداز میں اس سے پیپرز لیے۔ وٹ دا؟ مہاویر پیپرز ٹیبل پہ پٹکتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا؟ میاں بیوی ہونا تو کرو سائن، انسپکٹر نے کہا تو محمل نے ہاتھ بڑھا کے دیکھا تو شوق رہ گئی۔ سامنے پیپرز نکاح نامے کے تھے۔ تو آپ کو کیا نہیں پتا کہ نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا؟ کیوں خود کی طرح ہمیں بھی جہنمی بنا رہے ہیں؟ مہاویر نے اپنی طرف سے پتے کی بات کی۔ پاس بیٹھی محمل میں ہلنے جلنے کی سکت نہیں تھی۔ اوئے مجھے دین نہ پڑھاؤ، سائن کرو ورنہ رہو یہیں پہ، انسپکٹر نے ہاتھ جھاڑ کے آرام سے کہا۔ مہاویر کے لیے یہ سب کسی ٹاسک یا ایڈونچر کے سوا کچھ نہیں تھا، اس لیے گہری سانس بھرتا وہ سائن کر گیا۔ محمل کے نہ کہنے کے باوجود بھی دونوں کا اصل میں نکاح ہو گیا تھا، جس میں نہ دونوں کی رضامندی تھی، نہ کوئی اپنا یہاں موجود تھا۔ التمش عالم سنجیدہ تاثرات لیے وہاں پہنچ کر انسپکٹر سے بات کرنے میں مگن تھے۔ میری بچپن سے خواہش تھی میری زندگی میں کچھ ٹویسٹ ہو، کچھ فلمی سا، اور دیکھو کیا ٹویسٹ آیا، مطلب نکاح ہی ہو گیا۔ مہاویر اپنی بات پہ خود ہی کہا لگانے لگا۔ میری زندگی برباد ہو گئی ہے، تمہیں ٹویسٹ کی پڑی ہے؟ محمل نے اس کو شرم دلانی چاہی۔ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ کون سا میں نے ساری عمر تمہیں اپنے ساتھ رکھنا ہے؟ جیسے ان کاغذ کے ٹکڑوں پہ سائن کیا ہے ویسے ہی دوسرے کاغذ پہ کر لینا جو طلاق کے ہوں گے، مہاویر نے عام سے لہجے میں کہا۔ محمل بس گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ اسے بس ایک بات پریشان کیے جا رہی تھی کہ وہ اپنی دادی کو کیا جواز دے گی، کیا جواب دے گی۔ ڈیڈ، وہ چٹاخ التمش عالم کو آتا دیکھ کے مہاویر پرجوش سا کھڑا ہوا، پر التمش عالم نے آگے بڑھ کے ایک زوردار تھپڑ اس کے خوبصورت چہرے پہ جڑ دیا۔ محمل دنگ سی ہو گئی،
بے یقین تو مہاویر بھی تھا۔ یہ اس کی زندگی میں پڑنے والا پہلا تھپڑ تھا جو اسے ملا تھا، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ مہاویر لب بھینچ کے التمش عالم کو دیکھنے لگا، جن کا سانس پھول گیا تھا۔ بیوی کے سامنے کون تھپڑ مارتا ہے؟ کوئی عزت رہنے دیتے، نیا نویلا دلہا ہوں۔ مہاویر اپنی جون میں آتا واپس بولا۔ محمل کو اس پہ جو تھوڑی بہت ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، مہاویر کی بات پہ واپس غصے نے جگہ لے لی۔ اس بچی کو اس کے گھر چھوڑ کے آؤ، تم سے گھر پہ بات ہوگی۔ التمش عالم نے جن نظروں سے اس کو دیکھ کے کہا تھا، اس پہ مہاویر کو فرما برداری سے سر ہلانے پہ مجبور کیا، مگر ایک خیال کے تحت وہ اپنی زبان کو خاموش نہ رکھ پایا۔ اب تو یہ میری زوجہ محترمہ ہے، تو میرا گھر اس کا ہوا، تو کیا یہ ہمارے ساتھ چلے گی؟ مہاویر نے سنجیدگی سے پوچھا، ورنہ دل تو کہا لگانے کا کہہ رہا تھا۔ انکل، آپ کا بیٹا دماغ سے فارغ ہے۔ جن کنڈیشن میں ہمارا نکاح ہوا ہے وہ جائز ہے ہی نہیں۔ میں یہ جانتی ہوں۔ یہ قصہ یہیں پہ دفن کریں۔ کچھ دنوں بعد میری شادی ہے، تو پلیز مجھے طلاق ابھی چاہیے۔ محمل نے سنجیدگی سے کہا، ہمارے نکاح کو ابھی 2 گھنٹے نہیں ہوئے، تمہیں طلاق چاہیے؟ پہلے مجھے یقین تو ہو لینے دو، میں بھی ایک عدد زوجہ کا مالک ہوں۔ مہاویر نے خشمگین نظروں سے اس کو دیکھ کے کہا، آپ کے بیٹے کے لیے ہر بات مذاق ہوگی، پر میرے لیے نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں مسائل نہیں چاہتی۔ محمل مہاویر کو مکمل طور پہ نظر انداز کرتی بولی، بیٹا آپ کی بات درست ہے، پر ایک مرتبہ آپ کے گھر والوں سے بات کرنے دو۔ نکاح جس صورتحال میں ہوا ہو، نکاح نکاح ہی ہوتا ہے، پھر ایسے علیحدگی اختیار کرنا ٹھیک نہیں۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ التمش عالم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے شفقت سے کہا۔ رات کے 12 بجے کے درمیان التمش عالم اور مہاویر کے ہمراہ وہ اپنے گھر آئی۔ محمل کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح سے لرز رہا تھا۔ وہ خود کو کیسے ڈیفائن کرے گی، یہ سوچ اس کو پاگل کیے ہوئے تھی۔ دادی، محمل نے چارپائی پہ منیبہ بیگم کو دیکھا تو بھاگ کے ان کی آغوش میں سمائی۔ اپنی پھپھو، ارسلان، فردوس، التمش عالم اور مہاویر، ان سب کو نظر انداز کیے وہ منیبہ بیگم کے ساتھ چپک گئی۔ میری بچی، کہاں تھیں تم؟ اپنی بوڑھی دادی کا کوئی احساس ہے بھی کہ نہیں؟ منیبہ بیگم محمل کو صحیح سلامت دیکھ کر شکر ادا کرتی محمل سے بولی۔ آپ کا احساس ہے دادی؟ محمل اپنی آنکھوں میں آتی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی۔ یہ دونوں کون ہیں؟ ناہید بیگم نے التمش عالم کے ساتھ کھڑے مہاویر کی جانب اشارہ کرتے پوچھا۔ مجھے ان کے شوہر ہونے کا شرف حاصل ہے، اور جو یہ ہے، یہ میرے بابا صاحب ہیں، ان کو ان کے سسر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مہاویر کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ التمش عالم کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لیں، جانے یہ نکما کس پہ چلا گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ارسلان آگ بگولا ہوتا ہوا بولا۔ باقی سب اپنی جگہ حیران پریشان تھے۔ بکواس نہیں ہے، تازہ ترین گرما گرم نئی خبر ہے، مہاویر نے سکون سے جواب دیا۔ محمل، تم خاموش کیوں ہو؟ کیا کہہ رہا ہے یہ لڑکا؟ ارسلان نے محمل کو جھنجھوڑ کے پوچھا۔ بیٹا آپ شانت رہیں، میں بتاتا ہوں ساری بات۔ التمش عالم نے گہری سانس کھینچ کر حقیقت ان کے سامنے رکھ دی۔ ضرور کوئی چکر ہوگا، اب بہانہ بنا رہے۔ ناہید بیگم نے زہر اگلا۔ بہو، منیبہ بیگم نے سخت نظروں سے ان کو دیکھا۔ محمل، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ارسلان شوق سے باہر آتا ہوا بولا۔ آپ کو بار بار جلال میں دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ میری زوجہ کے بھائی ہیں۔ مہاویر نے انجانے میں اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ہونے والی بیوی تھی میری، ارسلان نے دانت پہ دانت جمائے کہا۔ او، مہاویر نے اپنے ہونٹوں کو گول شیپ دی۔ محمل، اگر تمہیں کوئی اور پسند تھا تو ارسلان سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ ناہید بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ پھپھو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آنسوؤں کا پھندا اس کے گلے میں اٹک گیا۔ بہت تکلیف دہ لمحہ تھا۔ بے قصور ہونے کے باوجود بھی قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی، بنا غلطی کے بھی صفائی دینی پڑ رہی تھی، مگر سب بے معنی لگ رہا تھا۔ بہن، اس بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ اس کو مورد الزام نہ ٹھہرائیے۔ التمش عالم دھیمی مگر سخت آواز میں بولے۔ آپ تو ایسا کہیں گے، ناہید بیگم تنزیہ بولی۔ دادی، آپ کو یقین ہے نا مجھ پہ؟ محمل نے امید بھری نظروں سے منیبہ بیگم سے پوچھا، جنہوں نے سر اسبات میں ہلایا تو محمل کو گونا سکون ملا۔
اگر تمہاری بات سچ ہے تو اس لڑکے سے کہو ابھی کہ ابھی تمہیں طلاق دے۔ ارسلان آنکھوں میں جلن لیے مہاویر کو دیکھ کے بولا، میری اور زوجہ کے نکاح کو ابھی ٹائم ہی کتنا ہوا ہے جو طلاق دے دوں؟ ابھی میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے۔ مہاویر منہ بناتا ہوا بولا، اب آپ ہمیں اجازت دیں۔ التمش عالم مہاویر کی باتوں سے زچ آ گئے تھے، تبھی بولے، محمل آپ کے ساتھ جائے گی۔ منیبہ بیگم کی بات سب کے سر پہ کسی بم کی طرح گری۔ محمل بے یقین نظروں سے اپنی دادی کو دیکھنے لگی۔ داد، محمل میں بات کر رہی ہوں نا۔ محمل کچھ کہنے ہی والی تھی پر منیبہ بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ٹوک دیا۔ دادی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمل سے میری شادی ہونے والی تھی۔ ارسلان تیز آواز میں بولا، ہونے والی تھی، ہوئی تو نہیں، نہ ہوئی تو میری۔ اب تم بار بار میری زوجہ کو اپنی ہونے والی بیوی کہہ کے میری غیرت کو مت للکارو۔ مہاویر نے اپنا بولنا ضروری سمجھا۔ تم سے بات نہیں کر رہا میں، ارسلان نے غصے سے کہا، پر میں تمہیں سے بات کر رہا ہوں، اس لیے غور سے سنو اور عمل کرو۔ مہاویر نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، تم بند کرو یہ جاہلوں کی طرح لڑنا۔ التمش عالم نے دونوں کو بری طرح سے گھرکا۔ اماں جی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ التمش عالم نے ادب سے منیبہ بیگم کو مخاطب کرتے کہا۔ محمل آپ لوگوں کے ساتھ جائے گی۔ منیبہ بیگم مضبوط لہجے میں بولی، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ آپ اس بچی کے لیے پریشان مت ہوں، ہمارے گھر میں کسی چیز کی اسے کمی نہیں ہوگی۔ التمش عالم نے ان کو یقین دلانا چاہا۔ مجھے کہیں نہیں جانا دادی، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کو سب باتوں پہ یقین ہے تو بس ختم ہو گئی بات، ایسے نکاح نہیں ہوتے۔ آپ پلیز مجھے خود سے دور مت کریں۔ محمل منیبہ بیگم کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، یہاں کیا سب کے تانے سننے کے لیے رہو گی؟ منیبہ بیگم کے سوال پر محمل کی بے ساختہ نظریں اپنی پھپھوں پہ پڑیں، جو نخوت سے منہ موڑ گئی تھیں۔ نکاح اللہ کا بنایا ہوا خوبصورت اور پاکیزہ رشتہ ہے، اس لیے اللہ کی رضا کی خاطر چلی جاؤ، منیبہ بیگم نے دوبارہ کہا۔ گاڑی التمش عالم کی حویلی کے پاس رکی تو محمل ان کے ساتھ باہر آتی حیرت سے سامنے شاندار عمارت کو دیکھنے لگی۔ کیا اس شاندار محل نما گھر میں رہنے والوں کے دل بھی شاندار اور بڑے ہوں گے؟ محمل دل میں خود سے پوچھنے لگی۔ شاید نہیں، کیونکہ جو لوگ جتنے بڑے گھروں میں رہتے ہیں ان کے دل اتنے ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔ محمل اپنی خود ساختہ سوچ پہ بے ساختہ مسکرا دی۔ گھر کا پوسٹ مارٹم کر لیا ہو تو اندر چلے؟ مہاویر نے اس کو ایک جگہ جمع دیکھا تو کہا، التمش عالم پہلے ہی اندر جا چکے تھے۔ کیا تم آرام سے سیدھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے؟ محمل نے ناگوار لہجے میں پوچھا۔ کر سکتا ہوں، پر کروں گا نہیں، مہاویر نے ٹکا سا جواب دیا۔ ڈسکسٹنگ، محمل بڑبڑائی۔ آ جاؤ اب۔ مہاویر نے اتنا کہہ کے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ محمل حق دک اس کی جرت دیکھتی رہ گئی، جو بے نیازی سے اسے اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کی، پر مہاویر کی گرفت اس کی سوچ سے زیادہ مضبوط تھی۔ مہاویر اس کو اندر لے کر آیا تو محمل کو مزید حیرت کا جھٹکا لگا۔ اتنے سارے لوگوں کو اتنی رات کے وقت سب کو جاگتا ہوا دیکھا تو کیا یہ سب ایک فیملی کے لوگ ہیں؟ محمل نے پریشانی سے سوچا۔ بچپن سے اسے جوائنٹ فیملی کا شوق تھا، پر اس نے اپنے ارد گرد بس اپنی دادی کا سایہ دیکھا تھا، مگر آج مہاویر کی فیملی کو دیکھ کے اسے رشک ہوا تھا۔ اس کی سوچ کے مطابق بڑے لوگ خود کو خود تک محدود رکھتے تھے۔ الگ الگ گھر ہوتے ہوں گے، ان کا ایک ساتھ میں ہونا ناممکن سا ہوتا ہوگا، پر آج اسے اپنی سوچ غلط محسوس ہونے لگی۔ تو آپ ہیں ہماری بھابھی؟ سجل، جو پہلے نیند میں جھول رہی تھی، مہاویر کے ساتھ ایک خوبصورت اور حیران پریشان لڑکی کو دیکھ کے پرجوش ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں، باہر گیٹ پہ کھڑی چوکی داری کر رہی ہے وہ، مہاویر نے جواب دیا۔ بھابھی آپ آئیے، میں سب کو آپ سے اور آپ کو سب سے انٹروڈیوس کرواتی ہوں، سجل نے خوش دلی سے کہا، جیسے بہت عرصے سے جان پہچان ہو۔ محمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسا ریئیکشن دے۔ دادی نے پھنسا دیا مجھے۔ محمل کی حالت رونے والی ہو گئی تھی۔ سجل بیٹے، ابھی اپنی بھابھی کو آرام کرنے دو، بہت رات ہو گئی ہے، آپ سب بھی سو جاؤ، ملنا ملانا کل ناشتے پہ ہوگا، التمش عالم نے سنجیدگی سے کہا، جس پہ سجل کا منہ بن گیا۔ ہم سب بھی آپ لوگوں کا انتظار کر رہے تھے،
آپ آ گئے، اب سکون سے نیند آئے گی، ماجد نے نرم مسکراہٹ سے کہا۔ میں نے کہا بھی تھا دیر ہو جائے گی، پھر بھی خواہ جاگتے رہے، التمش عالم نے کہا تو سب مسکرا پڑے۔ آپ کو پتہ تو ہے، غصہ ناراضگی اپنی طرف، پر جب تک اس گھر کا ایک ایک فرد رات کے وقت اپنے کمرے میں نہ ہو ہمیں سکون نہیں آتا، نرمین نے رسانیت سے جواب دیا۔ اور میں جو جانے کتنی راتوں کو اپنے کمرے میں نہیں ہوتا، تب تو سب بڑے سکون سے سویا کرتے ہیں، مہاویر نے سب کی طرف دیکھ کے کہا۔ کیونکہ آپ گھر سے تب نکلتے ہیں جب سب سو جاتے ہیں، سجل نے شرارت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میں کہاں سوؤں گی؟ محمل کمر پہ ہاتھ رکھتی مہاویر سے بولی، جو صوفے پہ بیٹھا اپنے شوز کے تسمے کھول رہا تھا۔ میری گود میں، مہاویر نے جل کے جواب دیا۔ تمیز نہیں ہے تمہیں بات کرنے کی، محمل سرخ گالوں سمیت اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کو عقل نہیں ہے؟ یہ اتنا بڑا بیڈ نظر نہیں آ رہا آپ کو جو سوال کر رہی ہیں؟ مہاویر نے کمرے کے وسط میں موجود بیڈ کی جانب اشارہ کیے کہا، جو اتنا بڑا ضرور تھا کہ 7 سے 8 لوگ آرام سے سو سکتے تھے۔ تو تم کہاں سو گے؟ محمل نے دوسرا سوال کیا۔ آپ کی گود میں، مہاویر نے پہلے سے زیادہ تپ کے جواب دیا۔ بےہودہ انسان، محمل اتنا کہتی بیڈ کی طرف آئی۔ مہاویر اپنی مسکراہٹ دباتا وارڈروب سے اپنے لیے نائٹ ڈریس ہینگر سے نکالتا واش روم کی جانب بڑھا۔ دوسری طرف نرم بیڈ پہ محمل لیٹتے ہی سو گئی تھی۔ 15 منٹ بعد مہاویر فریش ہوتا باہر آیا تو بیڈ پہ موجود وجود کو دیکھتے اس نے گہری سانس خارج کی، پھر سر جھٹکتا آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تولیے سے اپنے بال خشک کرنے لگا، مگر نظر بار بار محمل کی طرف بھٹک رہی تھی جو سکون کی نیند سو رہی تھی۔ سو تو ایسے گئی جیسے ہمیشہ سے یہاں رہتی ہو۔ مانا شادی کے بعد لڑکیاں ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں، پر اتنی بھی کیا جلدی تھی اس کو؟ خواب خرگوش کے مزے لوٹتی محمل مہاویر کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ مہاویر محمل کے اوپر کمبل ٹھیک سے ڈالتا خود بیڈ کی دوسری سائڈ پہ کروٹ لیتا سو گیا۔ صبح سویرے اس کی آنکھ کسی کے رونے کی آواز پہ کھلی۔ مہاویر نے نیند سے بوجھل آنکھ کھولی تو محمل کو دیکھا جو ہاتھ سینے پہ باندھے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ مہاویر تعجب سے اس کو روتا دیکھتا رہا، پر اس کے رونے کا والیوم تیز ہوتا چلا گیا تو پھر وہ بول پڑا، کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے جو منحوسیت پھیلا رہی ہو؟ تم ساری رات یہاں سوئے ہوئے تھے؟ محمل نے روتے ہوئے سوں سوں کرتے اپنی بات مکمل کی۔ ہاں تو؟ مہاویر کو اس کا سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ یہاں میں تھی تو تمہیں چاہیے تھا دوسری جگہ جاؤ، محمل اپنا رونا بھول کے بولی۔ او پلیز زوجہ، اب یہ میلو ڈرامہ اسٹارٹ مت کرنا کہ میں نے تمہاری نیند میں ہونے کا فائدہ اٹھا کے تمہاری عزت خراب کر دی۔ سچی بہت بودا اور پرانا ڈائلاگ ہے لڑکیوں کا، مہاویر نے بیزار تاثرات چہرے پہ سجا کے کہا۔ کیوں نہ کہوں؟ محمل اس پہ چڑھ دوڑی۔ کیونکہ میری زوجہ، تمہاری عزت میں نے خراب نہیں کی، اس لیے اپنی فضول سوچوں کے گھوڑوں کو کم چلاؤ۔ مہاویر کمبل خود پہ سے پرے کرتا بولا۔ تمہیں پتہ ہے تم انتہائی واہیات انسان ہو، محمل شرمندگی سے بچنے کی خاطر بولی۔ پتہ تو نہیں ہے، پر تم نے بتا دیا، اب لگ گیا پتہ، مہاویر نے سکون سے جواب دیا۔ مجھے طلاق کب دو گے؟ محمل نے اسے واش روم میں جاتا دیکھا تو چھلانگ لگا کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ کیوں چاہیے طلاق؟ مہاویر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے یہاں نہیں رہنا، جواب جھٹ سے حاضر ہوا۔ کوئی بات نہیں، میں بابا سے بات کرتا ہوں کہ نئے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں ہم۔ مہاویر مسکرا کے اس کے پھولے ہوئے گال کھینچ کے بولا۔ دیکھو مسٹر، مہاویر نام ہے میرا، مہاویر بیچ میں ٹوکتا ہوا بولا۔ مہاویر، تم مجھے طلاق دو، تم جانتے ہو میری بات کا مطلب، اس لیے بات کو گھما پھرا کے مت کرو، محمل نے سختی سے کہا۔ زوجہ ناشتے کا وقت ہونے والا ہے، اس لیے مجھے فریش ہونے دو، خود بھی ہو جاؤ، مہاویر اس کو سامنے سے ہٹاتا ہوا بولا۔ پیچھے محمل کلس کے رہ گئی۔ السلام علیکم، محمل نے سب کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھا تو کنفیوز ہوتی سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، بیٹھو ناشتہ کرو ہمارے ساتھ، التمش عالم نرم مسکراہٹ سے بولے۔ اب باری باری سب اپنا تعارف کروائیں، پھر ناشتہ شروع کرتے ہیں، سجل نے چہک کے کہا۔ میں مہاویر کا بڑا بھائی ہوں اور تمہارا بڑا دیور شمس عالم، اور میں تمہاری بڑی دیورانی
رامین، میں بابا صاحب کا دوسرا بیٹا ہوں، ماجد عالم۔ میں تمہاری دوسری دیورانی نرمین، اور میں ون اینڈ اونلی آپ کی نند۔ سب نے مسکرا کر باری باری اپنا تعارف کروایا۔ تو آخر میں سجل نے کہا، جبکہ محمل سب کے نام یاد کرنے میں لگی ہوئی تھی، میں ون اینڈ اونلی آپ کا شوہر نامدار ماہر التمش عالم۔ ماہر ڈائننگ ہال میں آتا اس کے پاس والی چیئر کھسکا کے بیٹھ کے مزے سے بولا، ناشتے کے بعد محمل کو شاپنگ کروانے لے جانا۔ التمش عالم نے محمل کو کل والے سوٹ میں ملبوس دیکھا تو مہاویر کو حکم صادر کیا، سجو کے ساتھ چلی جائے گی۔ مہاویر جگ سے جوس گلاس میں انڈیلتا عام سے لہجے میں بولا، تمہیں کہا ہے میں نے۔ التمش عالم نے سنجیدگی سے کہا، یہ لڑکی معصوم ہے یا ڈھونگ کر رہی ہے؟ رامین کے کان کے پاس جھکتی نرمین بولی، خاموش رہو، بابا صاحب نے کل کیا کہا تھا، کوئی بھی اس لڑکی کو کچھ نہ کہے اور نہ اچانک نکاح ہونے کی بات کرے۔ رامین نے اسے ٹہوکا مار کے کہا، ٹھیک ہے میں لے جاؤں گا۔ مہاویر رضامند ہوتا بولا، جلدی شاپنگ کرنا۔ مہاویر گاڑی پارکنگ ایریا میں ڈالتا محمل سے بولا، جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے گھر چلتے ہیں، میں وہاں سے اپنی ضرورت کا سامان اٹھا لیتی ہوں۔ محمل آہستہ آواز میں بولی، واہ بڑی جلدی خیال آ گیا آپ کو، جب ہم مال پہنچ گئے ہیں تب۔ مہاویر کا لہجہ طنز سے بھرپور تھا، تم اس قابل ہو ہی نہیں جو تم سے آرام سے بات کی جائے۔ محمل دانت پیس کے کہتی سیٹ بیلٹ کھولنے لگی، شکریہ مجھے بتانے کا۔ مہاویر بنا اس کی بات کا اثر لیے بولا، اب چلو یا یہی رہنا ہے؟ محمل نے مہاویر کو گاڑی سے باہر آتا نہ دیکھا تو خود ہی مخاطب کرتے ہوئے کہا، پیار سے کہو گی تو آؤں گا، ورنہ اکیلی جاؤ، بڑے سے مال میں گم ہو جاؤ گی نا تو پھر میں ڈھونڈنے بھی نہیں آؤں گا۔ مہاویر شان بے نیازی سے بولا۔ محمل نے مٹھیاں بھینچ کے اپنا غصہ کنٹرول کرنا چاہا۔ مہاویر تنگ مت کرو، چلو میرے ساتھ۔ محمل نے دانت پیس کے کچھ نرمی اپناتے کہا، پیار سے کہو تو مانوں۔ مہاویر موبائل میں خود کو مصروف ظاہر کرتا بولا، پلیز چلیں، مجھے آپ کے بنا مال وبال جان لگے گا، آپ کے بنا وہاں گم ہونے کا خدشہ رہے گا، سو یو پلیز کم ود می۔ محمل نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولیں۔ مہاویر کے چہرے پہ دل فریب مسکراہٹ نے احاطہ کیا، کتنی فرما بردار ہو آپ زوجہ۔ مہاویر گاڑی سے اترتا اس کو تنگ کرنے کی خاطر بولا، آپ اس طرف چلیں، یہاں سے لیڈیز کپڑے اچھے ہوتے ہیں، نیو کلیکشن ہوگی۔ مہاویر محمل کا ہاتھ تھامتا بولا۔ محمل حیرت سے اپنا ہاتھ دیکھنے لگی جو مہاویر کے ہاتھ میں تھا۔ اس کو مہاویر کا اتنا ریلیکس ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں بڑا پتہ ہے آج سے پہلے کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہاں آنے کا شرف حاصل کیا ہے؟ محمل اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ایمان سے سجوں کے ساتھ آیا ہوں، ورنہ میں بڑا شدید قسم کا شریف لڑکا ہوں۔ مہاویر نے مسکراہٹ سے کہا، شدید قسم کا شریف کیسا لڑکا ہوتا ہے؟ محمل نے تعجب سے پوچھا۔ جیسا آپ کا شوہر نامدار ہے۔ مہاویر اس کے کندھے سے کندھا ٹکراتا ہوا بولا۔ محمل نے گھور کے اس کو دیکھا۔ محمل نے اپنی پسند کے بس 1-2 جوڑے ہی لیے تھے، جبکہ ساری ضرورت کی چیزیں مہاویر نے اپنی پسند کی لی تھی، میچنگ جوتوں سے لے کر ہلکی پھلکی میچنگ جیولری تک۔ محمل بس حیران پر حیران ہوئے جا رہی تھی مہاویر کا اتنا مطمئن انداز دیکھ کر، جو یہ شو کر رہا تھا کہ ان کی شادی لو میرج ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، محمل مال سے باہر آتی مہاویر سے بولی۔ کون سی؟ مہاویر نے پوچھا۔ تم اتنے مطمئن کیوں ہو، جیسے یہ سب ہماری یا تمہاری مرضی سے ہوا ہو؟ تمہیں میرے ساتھ نکاح ہونے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ مطلب سب کچھ اتنا اچانک ہوا، تمہارا نکاح اس لڑکی سے ہوا جس کا نام تک تمہیں معلوم نہ ہو، تو تمہیں برا یا غصہ محسوس نہیں ہو رہا؟ محمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنی بات کیسے کرے۔ نہیں، کیونکہ میں بہت صبر شکر والا بندہ ہوں، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ میں کل سے آپ کو برداشت کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ مجھے ایک بات کا بڑا افسوس ہے، میں نے اپنے نکاح کی تصویریں نہیں کلک کی، تیار نہیں ہوا، بال نہیں سیٹ کروائے، شیروانی تو دور کی بات خصہ تک نہیں تھا۔ مہاویر کے اپنے ہی انوکھے دکھ تھے۔ محمل تو اس کے جواب پہ جل بھن کے رہ گئی۔
انبلیویبل! فاطمہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ محمل کو مہاویر کے ساتھ رہتے ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ التمش عالم کی اجازت پر وہ اپنی دادی سے ملنے آئی تو فاطمہ کو بھی اپنے پاس آنے کا کہا۔ حقیقت کے سارے پنے اس نے فاطمہ کے سامنے کھولے تو تب سے وہ حیران تھی۔ میں خود بے یقین ہوں یار، زندگی عجیب ڈگر پہ چلنے لگی ہے۔ کیا ایسا بھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے جیسا میرے ساتھ ہوا؟ اتنے بڑے گھر میں مجھے اپنا آپ اضافی لگتا ہے۔ سب کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے میں اس گھر کی من چاہی بہو ہوں۔ محمل نے اپنی الجھن بیان کی۔ تو تم پریشان کیوں ہوتی ہو اگر تمہارے نہ کہ ایسی الٹی سیدھی سوچیں سوچنے لگو۔ فاطمہ نے اس کو مطمئن کرنا چاہا۔ پاگل ہو، سب انجان ہے، اور انجان لوگوں کے درمیان رہنا کتنا مشکل ہے یہ سب میں جانتی ہوں۔ محمل نے نخوت سے کہا۔ مہاویر نام ہے تمہارے شوہر کا؟ فاطمہ نے پوچھا تو محمل نے سر کو جنبش دی۔ اس کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ فاطمہ نے جاننا چاہا۔ ایسا جیسے عشق کی شادی ہو، محمل نے جس انداز سے کہا فاطمہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مہاویر آیا ہے، منیبہ بیگم ان کے پاس آتی بولی۔ وہ کیوں آیا ہے؟ محمل نے ناگواری سے پوچھا۔ کیا مطلب کیوں آیا ہے؟ شوہر ہے وہ تمہارا، صبح سے یہاں پہ ہو، اب شام کا وقت ہو رہا ہے تو یقیناً تمہیں لینے آیا ہوگا نا؟ منیبہ بیگم نے بری طرح سے اسے ڈانٹا۔ میں آج آپ کے پاس رکوں گی، محمل نے لاڈ سے کہا۔ نہیں بیٹا، آج نہیں، پھر کبھی رکنا، شوہر سے اجازت لے کے آنا، ابھی وہ تمہیں لینے آیا ہے تو جاؤ اس کے ساتھ، منیبہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ محمل کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج میں مہاویر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ کل آ جاتی میں، تم کیوں لینے آئے؟ محمل نے جل کے پوچھا۔ ہر وقت کڑوا بادام کھاتی ہو کیا؟ شوہر ہوں تمہارا، ادب اخلاق سے پیش آیا کرو ورنہ حوریں لعنت بھیجیں گی۔ شوہر کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو گی تو۔ مہاویر نے بڑے بزرگوں کی طرح اسے ہدایت کی۔ اب چلو، محمل نے اکتاہٹ سے کہا، جس پہ مہاویر فرما برداری سے کھڑا ہوا۔ جیسے ہی صحن کا راستہ وہ عبور کر گئے تو ارسلان تیز قدموں سے محمل تک پہنچ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے بولا، محمل تم یہاں تھی آج سارا دن تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور تم کب طلاق لے رہی ہو؟ میں تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں، بس جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ مہاویر کے چہرے پہ ناگوار تاثرات آ گئے تھے محمل کے ہاتھ کے اوپر ارسلان کا ہاتھ دیکھ کر، جس پہ اس نے اپنا چہرہ دوسری جانب کر دیا۔ تم جاب پہ ہوتے ہو تبھی نہیں بتایا، ورنہ میں آ جاتی۔ محمل ارسلان کی آخری بات نظر انداز کر کے مسکرا کے جواب دینے لگی۔ تو اب میں فری ہوں، باہر چلتے ہیں۔ ارسلان مہاویر کو مکمل طور پہ نظر انداز کرتا محمل سے بولا، میں چکر لگاتی رہوں گی، پھر کبھی صحیح، ابھی تو میں جا رہی ہوں۔ محمل جواب دے کے باہر کی طرف جانے لگی تو مہاویر نے ارسلان کی طرف اپنا رخ کیا۔ میری زوجہ کو اگر کبھی دوبارہ چھونے کی یا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو ساری زندگی ایک ہاتھ کے لیے ترستے رہو گے۔ مہاویر سخت لہجے میں بولا تو ارسلان کو ایک پل خوف محسوس ہوا۔ مہاویر ایک اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالتا باہر کے راستے کی طرف بڑھا۔ میرے لیے چائے بنا کے لاؤ، مہاویر کمرے میں آتا محمل کو حکم دیتا بولا۔ میں کیوں بناؤں؟ اتنی فوج ہے ملازموں کی، ان سے کہو، محمل نے گھور کے اس سے کہا۔ نکاح تو میرا آپ کے ساتھ ہوا ہے نا، ملازموں کی پوری فوج کے ساتھ نہیں، اس لیے آپ بنا کر لائیں ورنہ میں آپ کی گود میں سر رکھ کے لیٹ جاؤں گا، مہاویر نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تو محمل پاؤں پٹختی کمرے سے باہر گئی۔ مہاویر بھی مسکراتا ہوا بیڈ پہ سیدھا لیٹ گیا۔ ایسی چائے بناؤں گی زندگی بھر یاد رکھے گا۔ کچن میں آتی محمل خود ہی سے بڑبڑائی۔ پانی گرم کرنے کے بعد اس نے دودھ ڈالا۔ دودھ کے بعد پتی ڈالنے کے بجائے، چینی ڈالنے کے بجائے اس نے کالی مرچوں کا ڈھیر اور لال مرچ ڈالی۔ چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ سجائے وہ کپ کو دیکھنے لگی جس پہ چائے کا رنگ کالا ہو گیا تھا۔ اتنی ڈارک بلیک چائے تو نہیں پیے گا کمینہ، بہت ہوشیار ہے۔ ایسا کرتی ہوں رنگ ٹھیک کرنے کے لیے ہلدی کا استعمال کرتی ہوں۔ محمل خود ہی سے پلان ترتیب دیتی خود کو شاباشی دینے لگی۔ انتھک محنت کے بعد چائے کے نام پہ اس نے جو تجربہ کیا تھا اس کا رنگ بہتر ہو گیا تھا۔ اب یہ چائے پینے کے بعد وہ آپے سے باہر ہو جائے گا
مجھ پہ چلائے گا، پھر میں انکل سے کہوں گی مجھے طلاق دے دے، اس کے بعد میں اپنی زندگی پہلے کی طرح گزارنے لگوں گی۔ محمل سہانے خیالات سوچتی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں مہاویر اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ مہاویر کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ مہاویر کو اپنے آس پاس گھنٹیاں بجتی سنائی دینے لگی۔ محمل کا اس کو دیکھ کے مسکرانا، یہ بات مہاویر چاہ کے بھی ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ زوجہ محترمہ، اگر آپ اپنی خوبصورت مسکراہٹ سے مجھے گھائل کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو 0 مارکس ملے ہیں، کیونکہ میرا کردار پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے۔ مہاویر غرور سے بولا۔ چائے پیو؟ محمل صبر کا دامن تھامتے ہوئے بولی۔ فی الحال وہ مہاویر کو شک میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ یہ کس قسم کی چائے ہے؟ کیا یہ تم نے خود ایجاد کی ہے؟ کیونکہ آج سے پہلے تو میں نے اتنی پیلی چائے نہیں دیکھی۔ مہاویر ہاتھ میں چائے کا کپ لیتا غور سے اس کا جائزہ لیتا مشکوک نظروں سے محمل کو دیکھنے لگا، جو اس کے سوال پہ کچھ بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ پینا ہے تو پیو، نہیں تو رہنے دو، میں نے خاص چائے بنائی تھی تمہارے لیے، ادرک، الائچی، تھوڑا سا گڑ، یہ سب ملا کے۔ محمل نے ایک سانس میں اپنی بنائی ہوئی چائے کے اندر موجود خصوصیات بتائیں، کچھ زبان سے تو کچھ دل میں سوچ کے۔ اچھا، پیتا ہوں، مہاویر نے یہ کہہ کے ایک گھونٹ بھرا۔ اسے لگا جیسے زہر سے زیادہ زہریلی چیز منہ میں ڈال لی ہو۔ ایک پل خیال آیا منہ سے نکال دے، مگر محمل کی چیلنج کرتی نظروں کو محسوس کرتے خود پہ جبر کرتا وہ زہر آہستہ آہستہ اپنے حلق میں اتارنے لگا۔ محمل کی آنکھیں منہ دونوں حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سامنے خالی کپ کو دیکھ کے اسے اپنے سارے خیالات غلط ہوتے ہوئے لگے۔ زوجہ، آپ بہت کیوٹ ہو، مہاویر زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پہ سجا کے محمل کا گال سہلا کے بولا، پھر اس کو حیران چھوڑتا خود واش روم کی طرف گیا، پہلے آہستہ اور پھر تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ یا وحشت، مہاویر واش روم میں آتا یہاں سے وہاں ٹہلتا ہوا بولا۔ اس کا پورا منہ جل رہا تھا۔ بیسن کے پاس آتے اس نے جھٹ سے اپنا ٹوتھ برش لیا، اس میں پیسٹ ڈال کے جلدی سے برش کرتا بقول محمل کے خاص چائے کا اثر زائل کرنے لگا۔ لگتا ہے کام ہو گیا، پر یہ چیخا کیوں نہیں؟ واش روم کے دروازے کے پاس کھڑی محمل تانے بانے جوڑنے لگی۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا، پر مہاویر نہ آیا تو اسے کچھ پریشانی ہوئی۔ مرور تو نہیں گیا؟ محمل ناخن چبا کے اندازے لگانے لگی۔ دروازہ نوک کرنے والی تھی جب مہاویر بھیگے بالوں سمیت آتا دکھائی دیا۔ اس کا سرخ چہرہ اندرونی انتشار بیان کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ محمل نے مصنوعی فکر مندی دکھائی۔ کچھ ہونا تھا کیا؟ مہاویر نے الٹا اس سے سوال کیا، تو محمل نے جھٹ سے سر کو نفی میں جنبش دی۔ تو سو جاؤ پھر، مہاویر کہہ کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا۔ تم نے بتایا نہیں چائے کیسی تھی؟ محمل اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بہت اچھی، اتنی اچھی کہ میں دوبارہ کبھی پینا پسند نہیں کروں گا، مہاویر فکر مند سا اپنی سرخ رنگت دیکھ کر محمل کو جواب دینے لگا۔ تمہارا چہرہ اتنا لال کیوں ہو رہا ہے؟ محمل اس کو تنگ کرنے کی خاطر پوچھنے لگی۔ کیونکہ میری رنگت بہت گوری سفید چٹی دودھ ملائی جیسی ہے، اور جس کی رنگت میں اتنی ساری خصوصیات ہوں اس کی رنگت پھر زیادہ تر لال ہی رہتی ہے، مہاویر زچ ہوتا ہوا بولا۔ غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ محمل اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ تم سو جاؤ، میرا سر مت کھپاؤ، مہاویر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا بولا۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی کیا؟ محمل آج سارے حساب بے باک کرنے میں تھی۔ جانے کہاں پھنس گیا میں، ماہر کوفت سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ اس کی حالت پہ محمل ہنس پڑی۔ اپنے کمرے سے نکل کر مہاویر گیسٹ روم کی طرف آیا۔ وہاں لیٹے ابھی 2 منٹ ہوئے تھے جب اسے اپنے پیٹ میں سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ یا وحشت، مہاویر پریشانی سے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوا بڑبڑایا۔ اللہ پوچھے آپ سے زوجہ، مہاویر اتنا کہہ کے گیسٹ روم سے اٹیچ واش روم کی جانب گیا۔ 5 منٹ بعد واپس آ کر دوبارہ لیٹا تو پھر سے پیٹ سے گڑ گڑ کی آوازیں آنے لگیں۔ مہاویر کی شکل رونے والی ہو گئی۔ اس نے پاس پڑا تکیہ اٹھا کے چہرے پہ رکھا
جب مزید برداشت نہیں ہوا تو پھر سے واش روم کی طرف بھاگا۔ بلا شبہ مہاویر کی زندگی کی یہ پہلی رات تھی جو کمرے سے واش روم اور واش روم سے کمرے میں چکر لگانے میں گزری۔ نیا دن شروع ہوا تو محمل بھرپور انگڑائی لے کر نیند سے بیدار ہوئی۔ اس نے مسکرا کے بیڈ کی دوسری سائڈ دیکھا تو وہ جگہ خالی تھی۔ بے شکن چادر دیکھ کے اس کو اندازہ ہوا کہ مہاویر ساری رات کمرے میں نہیں آیا۔ یہ کہاں گیا؟ محمل کو تعجب ہوا۔ میری بلا سے جہاں بھی ہو، محمل سر جھٹک کے کہتی فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ باہر آئی تو سب ہال میں موجود تھے سوائے مہاویر کے، جبکہ نرمین اور رامین ملازمہ سے مل کے ٹیبل پہ ناشتہ سیٹ کروا رہی تھیں۔ محمل نے آ کے سب کو سلام کیا۔ بھائی نہیں جاگے کیا؟ سجل نے اس کو اکیلے آتے دیکھا تو پوچھا۔ وہ تو کمرے میں نہیں ہے، محمل نے جواب دیا۔ لگتا ہے پھر کسی دوست کی طرف رک گیا۔ شمس نے التمش عالم کو لب بھینچتے دیکھا تو کہا، ویر صاحب گیسٹ روم میں ہیں۔ ملازمہ نے بتایا تو سب نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں بھائی کو اٹھا کے لاتی ہوں۔ سجل التمش عالم کے کھڑے ہونے سے پہلے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رکو تم، محمل بیٹا آپ اس کو یہاں لے کے آؤ۔ التمش عالم نے کرخت آواز میں سجل کو روک کے محمل سے کہا، آپ مجھے گیسٹ روم دکھائیں۔ محمل نے پاس کھڑی ملازمہ سے کہا تو وہ سر ہلاتی ایک طرف چلنے لگی تو محمل بھی اس کی موئیت میں ایک کشادہ اور خوبصورت کمرے میں آئی جہاں پہ ہر چیز وائٹ کلر سے ڈیکوریٹڈ تھی۔ مہاویر، مہاویر اٹھ جاؤ، تمہارے بابا صاحب انتظار کر رہے ہیں باہر۔ محمل مہاویر کے سر پہ کھڑی آوازیں دینے لگی جو بیڈ پہ الٹا لیٹ کے منہ کے اوپر تکیہ رکھ کے سویا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا، دوسرا ہاتھ تکیے پہ تھا، جبکہ دونوں ٹانگیں پورے بیڈ پہ پھیلی ہوئی تھیں۔ مہاویر کے سونے کا طریقہ دیکھ کے محمل نے نفی میں سر ہلایا۔ گدھے گھوڑوں سے شرط لگا کے سوئے ہو کیا؟ محمل نے تپ کے کہا، لیکن اس کے وجود میں ہلکی سی بھی جنبش نہیں ہوئی۔ تمہارے ہاتھ کی خاص چائے پی کے سویا ہوں، جواب فٹ سے ملا۔ محمل نے آنکھیں سکیڑ کے اسے گھورا جو اپنی جگہ سے ابھی تک ہلا تک نہیں تھا۔ جاگ رہے ہو تو اٹھ کیوں نہیں رہے ہو؟ خواہ مخواہ میری انرجی ویسٹ کی۔ محمل نے غصے سے کہا، زوجہ میں سویا کب تھا؟ مہاویر سیدھا ہو کے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا کے اس کو اپنے پہلو میں بٹھا کے بولا۔ محمل نے مہاویر کی پیلی ہوتی رنگت دیکھی تو اسے احساس شرمندگی نے جکڑا۔ اسے اب محسوس ہوا کہ کل وہ کچھ زیادہ ہی زیادتی کر گئی مہاویر کے ساتھ۔ اس کی آواز میں بوجھل پن، آنکھوں میں سرخی تھی جو کہ اس کے ساری رات جاگنے کی امازی کر رہی تھی۔ کیا طبیعت زیادہ خراب ہے؟ محمل نے فکر مندی سے پوچھا اور اس کے سوال پہ مہاویر کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ کون سا آپ نے خدمت کرنی ہے جو پوچھ رہی ہیں؟ مہاویر اپنی پیشانی زور سے محمل کی پیشانی سے ٹکرا کے کہنے لگا۔ محمل کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے ناچتے نظر آنے لگے۔ تم انتہا کے کوئی فضول سے فضول ترین انسان ہو۔ محمل اپنا سر تھامتی غرا کے مہاویر سے بولی۔ اس کے اندر جو کچھ منٹ پہلے مہاویر کے لیے ہمدردی جاگی تھی، مہاویر کی اس حرکت پہ ختم ہو گئی۔ میں آپ کا شوہر ہوں، مہاویر مزے سے کہتا بیڈ سے اترا۔ جاہل، محمل بڑبڑاتی ہوئی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ جاہل ہوتا تو نکاح کے پیپرز پہ سائن کیسے کرتا؟ مہاویر نے اسے مزید تپایا۔ گیسٹ روم میں قیام کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ ناشتے کے بعد مہاویر سر جھکائے اپنے باپ کے دربار میں حاضر تھا جو چہرے پہ سختی لائے اسے گھور رہے تھے۔ کل وہاں پہ تھا تو نیند آ گئی تھی، مہاویر نے بہانہ بنایا۔ جیسے بھی نکاح ہوا پر اب تم شادی شدہ ہو، اس لیے اپنی حرکتوں میں سدھار لاؤ۔ التمش عالم نے سنجیدگی سے کہا۔ کون سی حرکتیں کر لیں اب میں نے؟ مہاویر بیزاری سے بولا۔ آفس کیوں نہیں آ رہے تم؟ التمش عالم نے پوچھا۔ نیولی شادی ہوئی ہے میری، مہاویر نے دانتوں کی نمائش کی۔ بہانے بہت ہیں تمہارے پاس، تیار ہو کے آفس جاؤ، ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس پہ تمہیں سنجیدہ ہو کے کام کرنا ہے۔ اگر پروجیکٹ ہمارے ہاتھ سے نکلا تو پرابلم ہوگی ہمارے لیے، اس لیے اپنا فوکس وہیں پہ کرو۔ میں اور شمس بہت سالوں سے اس پروجیکٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ التمش عالم نے اس کو سمجھانے کی خاطر کہا، ڈونٹ وری، میں سب ہینڈل کر لوں گا، اینڈ آئی ایم شیور کانٹریکٹ پیپرز پہ سائن ہمارے ہوں گے۔ مہاویر مضبوط لہجے میں بولا۔
اللہ کرے بس تم اپنی شوخیاں ختم نہیں تو کم کر لو، التمش عالم نے کہا، مگر وہ جانتے تھے سامنے والے پہ اثر نہیں ہونا۔ مہاویر بیڈ کی ایک سائیڈ پہ ٹانگیں سیدھا کیے، گود میں لیپ ٹاپ رکھے اپنے آفس کا کام کر رہا تھا، ساتھ میں گانا بھی گا رہا تھا۔ دوسری سائیڈ پہ ناخن منہ میں چباتی مہمل بیٹھی ہوئی تھی۔ جانے کس کو دیکھ کے آیا کمینہ جو ابھی تک کھویا ہوا ہے۔ مہمل نے ٹیڑھی نظروں سے اس کو دیکھ کے جل کے سوچا۔ مہاویر نے مہمل کی نظریں خود پہ محسوس کیں تو لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کے اس کی طرف رخ کیا جو گھور گھور کے اسے دیکھ رہی تھی، دیکھ مگر پیار سے۔ مہاویر نے آنکھ ونک کرتے کہا تو مہمل نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ بات کرنی ہے تم سے۔ تھوڑی دیر بعد مہمل نے کہا۔ میں سن رہا ہوں، مہاویر نے جواب دیا۔ تم، مہمل کی بات موبائل پہ آتی کال نے بیچ میں روک دی۔ مہمل نے سائٹ سے موبائل اٹھایا تو ارسلان کالنگ لکھا آ رہا تھا جو مہاویر کی نظر سے بھی پوشیدہ نہ رہ سکا۔ کال سن کے آتی ہوں، پھر کرتی ہوں بات، مہمل اتنا کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ پل تو مہاویر بند دروازے کو گھورتا رہا، پھر سر جھٹک کے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مہمل کیا تمہارا وہاں دل لگ گیا ہے جو طلاق نہیں لے رہی تم کیسے اس لڑکے کے ساتھ رہ سکتی ہو جس کے ساتھ تمہارا رشتہ محض ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ بنا ہے؟ مہمل نے جیسی کال ریسیو کی ارسلان پھٹ پڑا۔ ارسلان ریلیکس، میں خود پریشان ہوں، میں خود اس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہوں، ابھی بھی میں اس سے اسی سلسلے میں بات کرنے والی تھی پر تمہاری کال آ گئی۔ مہمل نے گہری سانس لے کے ارسلان کو جواب دیا۔ تو بات کرو اس سے، کہو کہ آج ہی تمہیں طلاق دے۔ ارسلان گہری مسکراہٹ سے بولا۔ بات کرتی ہوں، دیکھتی ہوں کیا کہتا ہے وہ، مہمل نے پرسوچ ہو کے کہا۔ اس کو کیا کہنا ہے؟ تم بس اس پہ دباؤ ڈالو یا کچھ ایسا کرو جس پہ وہ مجبور ہو جائے تمہیں چھوڑنے پہ۔ ارسلان نے پلان ترتیب دیا۔ مہمل کی آنکھوں کے سامنے گزرا ہوا واقعہ گھوما جب اس نے مہاویر کو مرچوں والی چائے پلائی تھی۔ میں پھر بات کرتی ہوں، مہمل نے کہہ کے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ تم مجھے خود طلاق دے رہے ہو یا میں انکل التمش سے بات کروں؟ مہمل نے دو ٹوک انداز میں مہاویر سے کہا جس کا پورا دھیان فائل ریڈ کرنے میں تھا۔ انکل التمش سے بات کرو، فی الحال میں بہت مصروف ہوں، مہاویر نے آرام سے جواب دیا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ آخر تم چھوڑ کیوں نہیں رہے ہو مجھے؟ مہمل نے تنگ آ کے کہا۔ یہ دیکھو، مہاویر نے اس کے سامنے فائل لہرائی۔ میں اس کو پکڑ کے بیٹھا ہوں، آپ 4 قدموں کی دوری پہ ہیں، مہاویر نے مسکراہٹ دبا کے کہا جس پہ مہمل پاؤں پٹخ کے باہر نکل گئی۔ کچھ دن بعد مہمل نے اپنی طرف سے ہر کوشش کی مہاویر کو زج کرنے کی، پر مہاویر نے بنا کوئی رد عمل خاموشی اختیار کی۔ مہمل کبھی اس کے استری شدہ کپڑے خراب کر دیتی، کبھی اس کی ضرورت کی چیزیں خراب کر دیتی، مہاویر تب بھی خاموش رہتا۔ اس لیے اب مہمل کچھ بڑا کرنے کی سوچ میں تھی۔ فاطمہ کا رشتہ اس کی ماں نے اپنی پسند سے طے کر دیا تھا جس پہ فاطمہ نے اپنا سر جھکا کے رضامندی دے دی تھی۔ تم سوچ لو، اگر شادی نہیں کرنی تو میں آنٹی سے بات کروں۔ مہمل آج فاطمہ سے ملنے آئی تھی، تبھی اس کو پریشان دیکھا تو کہا، میں نے سوچ لیا ہے مہمل، میں اب اپنی والدہ کے فیصلے پہ سر جھکا لوں گی۔ میں نے اپنی مرضیاں بہت کر لیں جس کا انجام بہت بھیانک ثابت ہوا، اس لیے میں کوئی دوسری کوتاہی نہیں کروں گی۔ تم بس دعا کرنا اللہ مجھے ثابت قدم رکھے۔ فاطمہ نے مسکرا کے کہا، میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مہمل نے مسکرا کے اسے تسلی دی۔ تم بہت اچھی ہو مہمل، ہر بار مجھے ڈیفینڈ کیا تم نے، تمہاری جیسی مخلص دوست کو میں کبھی کھونا نہیں چاہوں گی، فاطمہ نے صدقے دل سے کہا۔ میں بھی، مہمل نے ہنس کے کہا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ مہمل نے لاؤنج میں بیٹھی رامین کو اپنا سر دباتے دیکھا تو پوچھا۔ اس کی بات پہ سجل کے ساتھ گیم کھیلتا مہاویر بھی ان کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں، سر میں کچھ درد ہے، رامین نے مسکرا کے کہا۔ اوہ، میں چائے بہت اچھی بناتی ہوں، آپ کے لیے بھی بناتی ہوں، دیکھیے گا سر درد منٹوں میں ختم ہو جائے گا، مہمل نے فراغ دلی سے کہا۔ ان کی معصومیت پہ نہ جانا، ان کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا۔ مہمل کی بات پہ مہاویر کو اپنی حالت یاد آئی، تبھی تیز آواز میں گانا گایا جس پہ مہمل نے وارن کرتی نظروں سے اسے دیکھا۔ خواہ مخواہ تمہیں تکلف ہوگا، میں نے ملازمہ سے کہا ہے وہ بنا رہی ہے۔ رامین نے سہولت سے انکار کیا تو زور مہمل نے بھی نہیں دیا،
محمل کمرے میں آئی تو اسے ایک فائل ٹیبل پہ نظر آئی۔ اس کو جھماکا سا ہوا، کچھ دنوں سے سارا وقت مہاویر اس پہ سر کھپاتا تھا۔ محمل کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اس نے سب سے پہلے دروازہ لاک کیا، اس کے بعد وہ فائل لے کر بنا دیر کیے وارڈروب کی طرف آئی۔ وہاں سے کلرفل پینسلز لے کر بیچوں بیچ پیجز پہ بچوں کی طرح اس فائل پہ نقش و نگار بنانے لگی تاکہ مہاویر کو شک نہ ہو۔ اپنی کارروائی سے مطمئن ہوتی فائل کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ اب تو مہاویر عالم مجھے ضرور چھوڑے گا، محمل گہری مسکراہٹ سے سوچنے لگی۔ سب ناشتے کی ٹیبل پہ موجود تھے، ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ محمل کی نگاہ خالی چیئر پہ اٹکی ہوئی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس جگہ کو خالی دیکھا تھا، جو یقیناً مہاویر کی ماں کی تھی۔ محمل اکثر سوچتی تھی مہاویر کی ماں کے بارے میں، پر کبھی کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ پریپیئر ہو، تیاری ہے نا تمہاری؟ محمل کی سوچ کو اسٹاپ التمش عالم کی آواز نے لگایا جو مہاویر سے مخاطب تھے۔ یس بابا، آپ فکر نہیں کریں، میں نے آپ کے کہے کے مطابق اپنا سارا فوکس اس پروجیکٹ پہ ڈالا تھا جس کو حاصل کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ وہ ہمیں ملے گا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ مہاویر کی چہکتی آواز پہ محمل کا دل ڈوب کے ابھرا۔ دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ امید ہے، یقین کا نہیں کہہ سکتا، پر میں نے بہت امید سے تمہیں یہ کام دیا تھا تاکہ تم کچھ سیکھ سکو۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا ہماری کمپنی کے لیے، جس کا ملنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، پر اگر نہیں ملا تو اس سے زیادہ نقصان بھی ہوگا۔ محمل کو اپنا وہاں بیٹھنا محال لگا۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا جو جانے انجانے میں وہ کر چکی تھی۔ اچھا، میں آفس جا رہا ہوں، مہاویر نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا ہوا بولا۔ اس کے اٹھتے ہی ملازم نے فائل مہاویر کی جانب بڑھائی۔ فائل کو دیکھ کے محمل کا گلا خشک ہوا۔ اس نے مہاویر کو باہر جاتا دیکھا تو بھاگ کے اس کے پیچھے آئی تاکہ اسے اپنی بات بتا سکے۔ مہاویر، اپنے نام کی پکار پہ مہاویر جو پورچ کی طرف بڑھ رہا تھا پلٹ کے دیکھا جہاں ہانپتی ہوئی محمل کھڑی تھی۔ زوجہ، آج تو آپ اچھی بیویوں کی طرح اپنے شوہر کو سی آف کرنے آئی ہیں، مہاویر شوخ لہجے میں محمل سے بولا۔ بات بتانی ہے ضروری، محمل نے کہا۔ واپس آؤں گا تو آج میں آپ کو باہر لانگ ڈرائیو پہ لے کے چلوں گا، ڈنر بھی باہر کریں گے۔ مہاویر اس کی بات نظر انداز کیے بولا۔ اسے لگا کہ آج پھر محمل طلاق کی بات کرے گی۔ ضروری بات ہے، پلیز سن لو۔ زوجہ، کہا نا، بعد میں اچھے سے، آپ کو بائے کہنا بھی نہیں آتا۔ میں لیٹ ہو رہا ہوں، جا رہا ہوں، پھر واپس آ کے آپ کی ساری بات سنوں گا۔ مہاویر نے اس کا گال تھپ تھپا کے پچکارتے ہوئے کہا۔ محمل نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ایک بات پوچھوں؟ محمل نے پاس بیٹھی سجل سے کہا۔ جی پوچھیں، سجل نے مسکرا کے کہا۔ تمہاری موم کہاں ہوتی ہیں؟ محمل غور سے اس کی طرف دیکھ کے پوچھنے لگی، جس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، آج سے کئی سال پہلے، سجل نے سرد سانس کھینچ کے کہا۔ او سوری، محمل کو شرمندگی ہوئی۔ آپ شرمندہ نہ ہو، سجل نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ پریزنٹیشن تیار ہے نا؟ التمش عالم نے مہاویر سے پوچھا۔ یس بابا صاحب، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ مہاویر نے ان کو ریلیکس کرنا چاہا۔ مجھے تم سے اچھے کی امید جو نہیں ہے۔ التمش عالم کی بات پہ مہاویر کا منہ بن گیا۔ 10 منٹ بعد وہ سب کانفرنس روم میں تھے، جہاں اور بھی نامور بزنس مین شامل تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب مہاویر سے فائل لے کر التمش عالم نے ذکی انڈسٹریز کے اونر کی طرف بڑھائی، جن سے ان کو کانٹریکٹ کرنا تھا، تو یہ کیا مذاق ہے عالم صاحب؟ انہوں نے فائل میز پہ پٹک کے کہا۔ مہاویر جو کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا ایک دم سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ التمش عالم نے ایک نظر مہاویر پہ ڈال کے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ سوری ٹو سے، پر ہم یہ پروجیکٹ آفندی انڈسٹری کے ساتھ کریں گے، مسٹر زئی نے کہا۔ 20 منٹ بعد جب سب کانفرنس روم سے باہر جانے لگے تو مہاویر نے ان سے پوچھا، تو زئی نے خاموشی سے فائل ان کے سامنے کھول کے دکھائی، جس سے مہاویر کے چہرے کا رنگ اڑا۔ التمش عالم مٹھیاں بھینچ کے رہ گئے۔ مہاویر خاموش بت بن کے کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ حرکت کس نے کی ہے۔ اسے شدید غصہ آیا تھا محمل پہ۔ بابا صاحب،
महावीर ने बस इतना कहा कि अल्तमश बाहर की तरफ बढ़े, जिससे महावीर भी उनके पीछे लपका। महमल सीढ़ियों से नीचे उतर के आई तो सबको परेशान देखा। क्या हुआ? महमल ने बस इतना ही कहा था, पर हॉल के दाखिली दरवाजे से तेज भारी कदमों की आवाज़ ने उसे अपनी जानिब मतवज्जा किया। अल्तमश आलम का सुर्ख रंग उनके इश्तियाल का पता बता रहा था। बाबा साहब, मेरी बात तो सुने। महावीर की उड़ी रंगत ने उसे सब समझा दिया कि क्या हुआ है। क्या सुनूं? हाँ, क्या सुनूं? सालों से तुम्हारी नालायकी और बदतमीजियों के किस्से सुनता आया हूं, पर आज तो मेरा मान रखा होता। अल्तमश आलम की धाड़ से सबका दिल उछल के हलक में आया था। महावीर को पहली दफ़ा अल्तमश आलम का गुस्सा बुरा लग रहा था, वरना वो हमेशा मुस्कुरा के उनकी डांट सुनता था। बाबा, चटाख! अल्तमश आलम का भारी हाथ उसके गाल पे निशान छोड़ गया। महमल की आंखें फैल गईं, सज्जल नम आंखों से महावीर को देखने लगी। अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, सारी उम्र तुम अयाशी करना चाहते हो तो मुबारक हो तुम्हें, जो करना है करो, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। अल्तमश आलम का गुस्से से सांस फूल गया था। महावीर खामोशी से आगे बढ़ा, सज्जल को अपने साथ लगाया, जिसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं बाबा साहब, महावीर संजीदगी से बोला। आज़ाद करता हूँ फिर मैं आज से तुम्हें, अल्तमश आलम कह के ऊपर की जानिब बढ़ गए। महमल महावीर के पास आई, पर जवाब में महावीर ने जिस नज़रों से उसे देखा, महमल उस पे शर्म से पानी पानी हो गई। महावीर, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, महमल ने उंगलियां चटखाते महावीर से कहा, जो वार्डरोब में जाने क्या तलाश कर रहा था। पहले नहीं, पर अब आप फिक्र ना करें, आपकी ख्वाहिश जल्दी पूरी हो जाएगी, महावीर बिना उसकी तरफ देख के बोला। महमल ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। कौन सी ख्वाहिश? महमल ने उलझ के पूछा। तलाक चाहती हैं ना आप? करता हूँ मैं बात वकील से, जल्द ही आपको अपने नाम से आज़ाद कर दूंगा। महमल को लगा जैसे उसका दिल किसी ने रोन दिया हो। हमेशा से वो ये चाहती थी, पर आज महावीर से ये बात सुन के उसका दिल बिलबिला उठा था। सॉरी महावीर, मेरी वजह से अंकल ने तुम पे गुस्सा किया, मैं शर्मिंदा हूँ। सुबह मैं तुम्हें बताना चाहती थी, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। महमल ने सर झुका के कहा। जी, मेरी गलती, महावीर ने बेतासुर लहजे में कहा। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारी गलती है, मैं बस तुमसे एक्सक्यूज़ करना चाहती हूँ। अंकल अल्तमश को मैं बता दूंगी कि तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी वजह से उनका नुकसान हुआ है, महमल ने कहा। बड़ा शुक्रिया, मुझ नाचीज़ पे ये एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये सब इसलिए किया है ना ताकि मैं आपको तलाक दे दूँ, तो मैं आपको तलाक दे दूँगा। आपको मेरे घर वाले पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं भी नहीं करूँगा ज़बरदस्ती, मैं कायल भी नहीं हूँ ज़बरदस्ती का। आपके लिए मुझे कबूल करना मुश्किल था, आपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे लिए भी मुश्किल होगा। एक ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में कबूल करना जिससे मेरी 2 हादसाती मुलाकातें हुई और तीसरी मुलाकात में मेरा उससे निकाह हो गया, जिसका नाम तक मुझे मालूम नहीं था। पर मैं जो भी था, जैसा भी था, फजूल था, नालायक था, मगर निकाह का मतलब मैं जानता था, इसलिए मैंने दिल से आपको कबूल किया था। कोशिश की थी आपको खुश रखने की, कि आपको कोई शिकायत ना हो। तलाक अल्लाह की नज़र में एक नापसंदीदा फ़ेल है। आप अपने अल्लाह के सामने सुरखरू होना चाहता था, आपको अपने साथ ज़िंदगी भर रखना चाहता था, आपके लिए जज्बात रखने लगा था, चाहने लगा था आपको। पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझ पे हकीकत आपने आश्कार की। आपको मोहब्बत अपने कज़न अरसलान से है, मुझसे तो बस आपको रिहाई चाहिए, जो जल्द आपको मिल जाएगी। महावीर बोलने पे आया तो महमल को बोलने के काबिल ना छोड़ा। वो दंग सी महावीर को देखने लगी, जिसके चेहरे पे सिवाय संजीदगी के कुछ ना था। ना पहले की तरह शरारत थी, ना आंखों में चमक और ना लबों पे तंज करने वाली मुस्कुराहट। तुम गुस्सा हो, मेरी वजह से तुम्हें थप्पड़ पड़ा, पर महावीर ऐसी बातें मत करो। महमल ने महावीर का हाथ थामना चाहा, जो महावीर ने झटक दिया। वो मेरे वालिद हैं, उनका हक है मुझ पे। पर एक बात मैं कहूँगा, ज़िंदगी में मुझे 2 थप्पड़ पड़े हैं और वो भी आपकी वजह से। पर जब पहली दफ़ा थप्पड़ पड़ा था तो तकलीफ़ नहीं हुई थी, पर इस बार मुझे अपने चेहरे पे अभी भी जलन महसूस हो रही है। आज मेरी बहन की आंखों में नमी उतरी जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। महावीर संजीदगी से भरपूर लहजे में बोला। महमल का दिल कट के रह गया। महावीर,
महमल प्लीज़ नो एक्सप्लेनेशन। महावीर ने कहा तो महमल को आज से पहले कभी अपना नाम इतना बुरा नहीं लगा जितना महावीर के मुंह से ज़ौजा के बजाय महमल सुना तो लगा। सॉरी, महमल ने नदामत से कहा। आपके कज़न की कॉल होगी तो बता देना उसको कि जल्द आप उनके पास आ जाएंगी। महमल का फ़ोन रिंग करने लगा तो महावीर अजीब मुस्कुराहट से बोल के कमरे से बाहर चला गया। महमल की आंखों से आंसू गिर के कारपेट में जज़ब हो गए। आप कब से बाबा साहब के गुस्से को इतना सीरियस लेने लगे? सज्जल टेरेस पे खड़ी महावीर के पास खड़े होके पूछ रही थी। ऐसी बात नहीं है, बस अफसोस हो रहा है। मेरी वजह से बाबा साहब का करोड़ों का नुकसान हो गया। महावीर आसमान की जानिब देखता हुआ बोला, ये सब होना था। अगर आपकी वजह से ना होता तो किसी और वजह से हो जाता। इसलिए आप पहले की तरह हो जाएं। मुझे आपकी कोजी शक्ल नहीं पसंद। सज्जल ने नाक सिकोड़ के लाड से कहा। जो हुक्म मेरी सज्जों का। महावीर सज्जल के बाल बिगाड़ता बोला तो वो हंस पड़ी। रात के वक्त महावीर कमरे में आया तो महमल बेड पे लेटी सोई हुई थी। महावीर चलता हुआ अपनी जगह पे लेट के उसकी तरफ करवट लेके गौर से महमल को देखने लगा, जो कम अरसे में ही रगों में खून की गर्दिश की तरह ज़रूरी हो गई थी। महावीर को पता नहीं लगा कब उसको महमल में दिलचस्पी होने लगी, कब उसकी ज़रूरत ज़रूरी लगने लगी। वो तो अपने आप में मगन रहने वाला था। प्यार मोहब्बत के बारे में कभी उसने सोचा भी नहीं था। महावीर यकटुक उसे देखता सोचों में गर्क हो गया। महमल करवट बदलने लगी तो महावीर ने झट से अपनी आंखें बंद कर लीं, मुबादा वो जाग ना गई हो। थोड़ी देर बाद महावीर ने आंखें खोलीं तो महमल अभी भी गहरी नींद में थी। महावीर ने रश्क से उसकी बंद आंखों को देखा। तू करे आराम, मेरी नींदें हराम। महावीर बुड़बुड़ाता हुआ सोने की कोशिश करने लगा। तुम्हें क्या टेंशन है अब? तुम खुद चाहती थी उससे अलग होना। अब जब वो तुम्हारी बात मान रहा है तो तुम्हें एतराज़ है। फातिमा ने संजीदगी से कॉल पे महमल को कहा, जो सारी बात उसे बता चुकी थी। हाँ, मैंने ये हरकत इसीलिए की थी, पर जब उसके मुंह से अलग होने की बात सुनी तो मुझे तकलीफ़ हो रही है। महमल अपने आंसू साफ करते हुए बोली। तुम्हें उससे प्यार हो गया है क्या? फातिमा ने मुस्कुराहट दबा के सवाल किया। पता नहीं, हो भी गया है तो क्या हुआ, शौहर है मेरा। महमल गड़बड़ा के बोली। हाँ तो मैंने क्या कहा? अगर ऐसा है तो इजहार मोहब्बत कर दो उससे। उसने भी तो किया, फिर तुम क्यों लेट कर रही हो? रिश्तों को बचाने के लिए झुकना पड़ता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मेरी मानो तो अपने दिल का हाल उसके सामने आया कर दो। वो शौहर है तुम्हारा, कोई गैर नहीं है। अभी नाराज़ है, जो कि जायज़ भी है। बाद में उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। फातिमा ने दोस्ती का हक अदा किया। हमेशा महमल उसको समझाती थी और आज फातिमा उसे समझा रही थी। मुखलिस दोस्त होना भी किसी नेमत से कम नहीं, जो हर बुरे वक्त में आपका साथ देते हैं, आपको सही गलत का बताते हैं। अंकल, मुझे आपसे एक बात करनी थी। महमल हिम्मत जमा करती अल्तमश आलम के पास आके बोली, जो स्टडी रूम में किताब का मुतालिया करने में मसरूफ़ थे। आओ बेटा बैठो, क्या बात है? अल्तमश आलम ने मुस्कुरा के पूछा। अंकल, आप प्लीज़ गुस्सा मत कीजिएगा, पर आपका नुकसान जो हुआ था उसमें महावीर का कोई कसूर नहीं। उसमें सारी गलती मेरी है। अगर मैं उसकी फ़ाइल से छेड़छाड़ ना करती तो ऐसा बिल्कुल भी ना होता, वरना महावीर तो रात जगह तक काम में मसरूफ़ रहता था। महमल सर झुका के किसी मुजरिम की तरह एतराफ़ करने लगी। कोई बात नहीं, नुकसान होना था हो गया। मेरा थप्पड़ महावीर पे लग गया, क्योंकि मैं उसके लिए हमेशा परेशान रहा हूँ। हर मामले में उसका गैर संजीदापन मुझे खटकता था। मैं बाप हूँ, अपनी औलाद के लिए बेहतरी चाहता हूँ। आपने महावीर के हक़ में गवाही दी, मुझे अच्छा लगा, पर अब ये बात यहीं ख़त्म कर लें। अल्तमश आलम ने नरमी से कहा तो महमल ने सर को जुम्बिश दी। तुम्हारे लिए चाय बना के लाई हूँ। महमल ने मुस्कुरा के महावीर के सामने चाय का कप रखते हुए कहा। आज मेरा कोई मूड नहीं है सारी रात बाथरूम में गुजारने का, महावीर ने बिना उसकी तरफ देख के कहा। महमल ने लब दांतों तले दबाया। इस बार ऐसा नहीं है। महमल ने सफाई देनी चाहिए, पहले भी ख़ास चाय थी। महावीर संजीदगी से कहता बाहर की तरफ चला गया। महमल ने अफसुर्दा होके कप की जानिब देखा। फातिमा लाहौर वापस लौट आई थी और आज अपने मंगेतर हन्नान के साथ रेस्टोरेंट आई थी। हन्नान कॉल सुनने गया तो वो बाहर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी।
جب اپنے نام کی پکار پہ پلٹ کے دیکھا تو آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں فرحان تھا، جسے بھلا کے وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی تھی۔ اور اس نے حنان کو بھی ساری بات سے آگاہ کیا تھا تاکہ بعد میں غلط فہمیاں نہ ہوں۔ تم یہاں؟ فاطمہ نے بے تاثر لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں پتہ ہے کتنا تلاش کیا میں نے تمہیں؟ فرحان بے قراری سے اس کے پاس آتا ہوا بولا۔ کیوں؟ مجھے تلاش کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ فاطمہ کا لہجہ طنز سے بھرا تھا۔ فاطمہ میں جانتا ہوں تم ناراض ہو، پر پلیز مجھے معاف کر دو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پلیز میرا ہاتھ تھام لو۔ فرحان نے آس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ فاطمہ کو اپنے دل میں فرحان کے لیے کوئی احساس محسوس نہیں ہوا۔ ایک وقت تھا جب وہ اس کے کھونے سے ڈرتی تھی، مگر آج وہ اس کا طلبگار بن کے آیا تھا۔ جانے کتنے سال وہ اس کے در پہ سوالی بن کے گئی۔ ایک دن وہ اسے ٹھکرا کے چلا گیا اور پھر واپس آ کے وہ اس سے شادی کی بات کر رہا تھا، جس نے کبھی یہ کہا تھا کہ پسند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے شادی بھی کر لیں۔ یہ ساری بات سوچ کے فاطمہ کے چہرے پہ زخمی سی مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ سوری فرحان، تم نے بہت دیر کر دی، میں اپنی زندگی میں بہت آگے چلی گئی ہوں، واپس آنا اب میرے اختیار میں نہیں ہے، فاطمہ نے سپاٹ انداز میں کہا۔ ایسا تو مت کہو، تم بہت پیار کرتی تھی مجھ سے، فرحان تڑپ کے بولا۔ کرتی تھی، پر اب میری ساری محبتیں، ساری وفائیں میرے ہم سفر کے لیے ہیں۔ میری منگنی ہو چکی ہے، انشاءاللہ جلد ہی شادی بھی ہو جائے گی، فاطمہ مضبوط لہجے میں بولی۔ اس کو چھوڑ دو فاطمہ، ایک خوبصورت زندگی ہماری منتظر ہے، تم پرانی باتوں کو یاد کر کے خود کے ساتھ اور میرے ساتھ ظلم مت کرو۔ فرحان نے اس کو قائل کرنا چاہا۔ چھوڑنے کا شیوا تمہارا ہے، میرا نہیں۔ کچھ ماہ پہلے میں بھی بہت تڑپی تھی، زندگی بہت بے رنگ لگنے لگی تھی، دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، پر الحمدللہ خدا نے مجھے صبر کی توفیق دی، محبت کا روگ نہیں لیا میں نے، اور آج میں مطمئن ہوں، جبکہ تم وہاں ہو جہاں کچھ وقت پہلے میں تھی۔ بے قصور ہو کے بھی تم نے میرے جذبات کو رون ڈالا۔ انجام سامنے ہے، جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑا اس نے بھی تمہیں چھوڑ دیا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا، اس لیے کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے ایک دفعہ ضرور سوچنا کہ کل کو یہ دھوکہ تمہارے پاس لوٹ کے آ سکتا ہے۔ فاطمہ کہہ کے وہاں سے چلی گئی کیونکہ اس کو حنان آتا دکھائی دے رہا تھا۔ فرحان حسرت بھری نظروں سے فاطمہ کو دور جاتا دیکھتا رہا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ مہاویر کمرے میں آیا تو محمل کو بری طرح روتا دیکھا تو فکر مندی سے اس کی طرف آیا۔ اس وقت وہ اپنی ساری ناراضگی بھول گیا، بس اتنا یاد تھا کہ محمل رو رہی ہے۔ محمل نے بھیگی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، پھر اپنا ہاتھ آگے کیا جہاں انگلی پہ ایک چھوٹا سا کٹ تھا۔ مہاویر نے ایک نظر اس کٹ کو دیکھا، پھر محمل کو جو بری طرح سے سسک رہی تھی۔ رو تو ایسے رہی ہے جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہے، جبکہ چھوٹا سا کٹ ہے۔ مہاویر کھڑا ہوتا بے نیازی سے بولا تو حیرت سے محمل کا منہ کھل گیا۔ کتنے بدتمیز ہو تم، تمہیں چاہیے تھا کہ جٹ سے میری انگلی منہ میں رکھ کے خون کو روکنے کی کوشش کرتے، اور پھر تم نے کہنا تھا کہ دھیان کہاں تھا تمہارا، کیسے تم نے خود کو چوٹ لگوا لی۔ محمل نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ جی خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں یہاں، جو میں تمہیں دیکھ کے بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا اور پھر آپ کی انگلی منہ میں رکھ کے یہ تقریر کرتا، مہاویر نے گھور کے محمل سے کہا، جو فل لڑنے کے موڈ میں تھی۔ فلموں اور ڈراموں میں یہی ہوتا ہے، محمل نے شانے اچکائے۔ زوجہ یہ کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں ہے، اس لیے ہوش میں آئیں، اس کو صاف کریں، اتنا خون بہہ رہا، کہیں اس خون میں ڈوب نہ جانا۔ مہاویر پہلے سنجیدگی سے، پھر اس کی نظر چھوٹے سے کٹ پہ پڑی جہاں خون کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تو پھر ہنس کے بولا، کتنے مین ہو تم۔ محمل دھاڑے مار کے روتے ہوئے بولی تو مہاویر سچ میں بوکھلا گیا۔ ہے زوجہ، کیا ہو گیا؟ اتنا کٹ نہیں ہے جو آپ رو رہی ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں بینڈیج کر دیتا ہوں۔ مہاویر محمل کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا۔ تم ابھی تک ناراض ہو، محمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مہاویر کا لہجہ پھر سے روڈ ہوا تو محمل نے تڑپ کے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ پلیز اس بار معاف کر دو، سچی سے دوبارہ ایسے نہیں کروں گی، محمل نے یقین دلانا چاہا۔ آپ کو معاف کیا، الگ تو ویسے بھی آپ ہونا چاہتی ہیں،
نہیں ہونا چاہتی، اسی لیے بار بار ایسے نہ کہو۔ محمل نے زور سے اس کے بازو پہ چٹکی کاٹ کے کہا، جس سے اس کی بات بیچ میں رہ گئی۔ ظالم، ایسے کون اپنے روٹھے شوہر کو مناتا ہے؟ مہاویر اپنا بازو سہلا کے محمل سے بولا۔ شوہر تمہارے جیسا ہو نا تو بیویاں ایسے ہی کرتی ہیں، بھلا چھوٹی چھوٹی بات پہ کون طلاق کی بات کرتا ہے؟ محمل نے ہاتھ جھاڑ کے سارا الزام اس پہ ڈالا۔ نکاح کے بعد ہر وقت آپ ایک رٹ لگا کے بیٹھی تھی، طلاق کب دو گے، طلاق کب دو گے؟ اب اگر مصنوعی مان گیا ہوں تو بھی آپ کو پرابلم ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کھانے میں لال بیگ کھاتی ہیں۔ مہاویر نے آخری بات پہ مسکراہٹ دبائی۔ بہت برے ہو تم، محمل جھرجھری لے کے بولی۔ آپ بری تو ہرگز نہیں ہے، مہاویر سر تا پیر اس کو دیکھ کے بولا۔ کانوں کی سماعت سے محروم ہو یا الٹا سنتے ہو؟ میں خود کو نہیں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ محمل نے مسکراہٹ ضبط کیے کہا۔ بڑے بزرگوں کا کہنا ہے جو انسان جیسا ہوتا ہے اسے باقی بھی ویسے ہی لگتے ہیں، مہاویر نے کہا، اور پھر دونوں ہنس پڑے۔ محمل صوفے پہ بیٹھی موبائل میں مصروف تھی، پاس ہی مہاویر غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک خیال کے تحت مہاویر کی شرارتی آنکھوں میں چمک آئی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل لیا۔ ہیلو؟ محمل جو ناول پڑھنے میں مصروف تھی، واٹس ایپ پہ ان نون نمبر سے میسج دیکھا تو تعجب ہوا، پر ڈی پی پہ مہاویر کی تصویر دیکھ کے اس نے مہاویر کی طرف دیکھا جو مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، محمل نے میسج ٹائپ کیا۔ میرا نام میک ہے اور میں اسپین کا رہائشی ہوں، عمر میری 22 سال ہے۔ اور آپ؟ محمل نے گھور کے مہاویر کا میسج پڑھا، پھر مسکرا کے جواب دیا، میں بیلا فرام پاکستان۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ مہاویر کا نیا میسج آیا۔ جی، میں شادی شدہ ہوں، 3 بچے ہیں میرے۔ محمل کا میسج پڑھ کے مہاویر فوراً سے لاہور پڑھنے لگا۔ او دیٹس کول، مہاویر نے پتھر دل سے میسج لکھا۔ یس، محمل نے مسکرا کے میسج لکھا۔ آپ کیا اپنی تصویر سینڈ کر سکتی ہیں؟ مہاویر نے میسج سینڈ کیا۔ نہیں، کیونکہ میرے شوہر بہت شدت پسند ہے میرے لیے۔ یہ میسج لکھتے ہوئے محمل نے بڑی مشکل سے اپنی عمر ڈالنے والے کہے کا گلا گھونٹا تھا۔ او، آپ کی عمر کیا ہے؟ مہاویر محمل کا میسج پڑھ کے اش کر اٹھا، مگر باز پھر بھی نہیں آیا۔ 30 سال ہے، 3 بچے ہیں۔ محمل نے دوبارہ بچوں کا بتایا۔ میں آپ کو اپنی تصویر سینڈ کروں؟ مہاویر نے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اگر میں ان کے انتظار میں گیٹ پہ کھڑی نہیں ہوئی تو وہ ناراض ہو جائیں گے، جو میں نہیں چاہتی۔ اتنی آپ میری پیاری زوجہ، مہاویر نے جل کے سوچا۔ اچھا، تو آپ ایک وقت بتا دیں جب آپ کے شوہر گھر پہ نہ ہوں، تب میں آپ سے پرائیویٹ کچھ بات کر سکوں۔ مہاویر کا یہ میسج پڑھ کے محمل کی بس ہوئی، تبھی وہ زور زور سے ہنسنے لگی، جس کا ساتھ مہاویر کے بھرپور کہے نے دیا تھا۔